نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور دورہ حدیث کے معزز طلباء کرام، اللہ رب العزت نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی ہے اور روئے زمین کو پرہیزگاروں سے زینت بخشی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج دنیا والے یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر دکان سے ادھر ادھر ہوا میرے گاہک چلے جائیں گے، میرے رزق میں کمی آ جائے گی، میرا فلاں کام اڑ جائے گا، اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ زبان سے صرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، لیکن دل ہمارے اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ روزی کا مالک بھی اللہ ہے اور وعدہ بھی اسی نے کیا ہے۔ اور ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم دین کے کاموں میں مشغول ہو گئے یا اپنی اولادوں کو دین کے کاموں میں لگا دیا تو وہ کھائیں گے کہاں سے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وقت کے ایک بہت بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی داستان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کچھ جوان ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کو دھوبی کے پاس بھیجا کہ جاؤ کپڑے دھونا سیکھ لو تاکہ آپ کام کرو گے، ہمارے گھر کا نظام چلے گا، چولہا جلے گا، ہم کھائیں گے پیئیں گے، زندگی گزاریں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ابھی نہ سمجھ تھے، راستے میں ان کی ملاقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کی تربیت فرمائی، ذہن سازی فرمائی اور ان کو دین کی تعلیم کے اندر تیار کر لیا پڑھنے کے لیے۔ جب ماں کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہوئی کہ میں نے تجھے بھیجا دھوبی کے پاس تھا کام سیکھنے کے لیے تاکہ کام کر کے گھر کے نظام کو چلایا جاتا، اور آپ تو چلے گئے دین پڑھنے کے لیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کی کہ اماں ناراض ہوتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کر کہو کہ میں آپ کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں جس سے بہت بڑی آمدن کی امید ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے وہی بات کرتے ہیں، تو اماں جی کہتی ہیں کہ بیٹا یہ تو حضرت نے میری تشفی کے لیے بات کر دی ہے، لیکن میرا دل تو اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا، تو انہوں نے مجھے بہلانے کے لیے بات کر دی ہے۔ تو آخر کار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ حضرت دیکھیں
ہمارے گھر کا نظام نہیں چلتا، میں نے بیٹے کو بھیجا تھا کام سیکھنے کے لیے، یہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو دین کی تعلیم میں لگا دیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہ دھوبیوں والا کام سیکھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی والدہ محترمہ سے یہ بات کی کہ دیکھیں اماں جی، میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گی کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے۔ تو اماں کہتی ہیں کہ یہ تو ہمیں مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام بنتے، اور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں اس عہدے کے لیے پورے ملک کی مشینری زور لگا رہی تھی کہ چیف جسٹس کس کو مقرر کیا جائے، اس کی جو مدت ہے وہ بڑھائی جائے نہ بڑھائی جائے، سارا ملک ہی ایک طرف ہو جاتا ہے زور لگانے۔ یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ دھوبی بننے کے لیے جا رہے تھے، آج پرہیزگاری والی زندگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیف جسٹس مقرر فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ہارون رشید جو وقت کا بادشاہ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علمی مقام عطا فرمایا ہے، میں ایک چیز میرے لیے بنتی ہے وہ میں آپ کے لیے بھیجوں گا، آپ اس کو تناول فرما لینا، کھا لینا۔ چنانچہ وہ چیز بھیجی جاتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید فرمانے لگے کہ میرے لیے تو کبھی کبھی بنتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا مقام اعلیٰ ہے میں روزانہ آپ کے لیے یہ چیز بھیجا کروں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ چیز کھائی تو پوچھا کہ یہ ہے کیا چیز؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پستے سے بنے ہوئے فالودے کھاؤ گے، اور یہ اس وقت ایسی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی کہ خلیفہ ہارون رشید جو کہ وقت کا بادشاہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے تو کبھی کبھی بنتی ہے، لیکن میں روزانہ آپ کے لیے یہ چیز تیار کر کے بھیجا کروں۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں کے صدقے وسیع رزق حلال سے مالا مال فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔